فکر آخرت کے موضوع پر قاری محمد حنیف صاحب ملتانی گجرانوالہ میں خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فخري وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم فيه أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں تحفہ درود و سلام کے بعد محترم بزرگوں، عزیز دوستو، نہایت ہی تبلیغی اصلاحی مجلس قائم کی گئی ہے۔ جس نیت سے کسی اللہ والے نے یہ اجتماع قائم کیا، مجھے بلایا، اس سردی میں برسات میں کہاں ملتان کہاں گجرانوالہ میں چل کے آیا۔ اب اس کی آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا۔ میری مراد نوجوانوں کے جذبات سے کھیلنا نہیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنا سکون سے بات ہو، نہ کوئی نعرہ ہو نہ کوئی بات ہو۔ بہت نعرے لگ گئے، اب تو کچھ عمل کا فکر کرو۔ آپ لوگ کسی عام نبی کے امتی نہیں، بلکہ نبیوں کے نبی کے امتی ہو۔ کسی عام رسول کے امتی نہیں، رسولوں کے رسول کے آپ لوگ امتی ہیں۔ تو اعمال بھی ایسے کر کے لے چلو، نہ قبر میں شرمندگی ہو نہ قیامت میں گھبراہٹ ہو۔ قرآن کریم میں ہے کہ وہ لوگ جو سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، میدان حشر ہوگا، اس امت کے لوگوں کو فرشتے گرز مار مار کر، دھکیل دھکیل کر، گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ خدا کی قسم، اس امت کے لوگوں کو دوزخ کی طرف جاتا ہوا دیکھ کے نوری فرشتے بھی روئیں گے۔ اتنے بڑے نبی کا امتی پھر جہنم کی طرف، اتنا غمخوار نبی، اتنا وفادار نبی۔ قرآن کریم میں فرشتے کہیں گے سألہم خزانتہا الم یاتکم نذیر، سألہم خزانتہا الم یاتکم نذیر۔
آخری نبی کے امتیوں، امام الانبیاء کے امتیوں، کدھر جا رہے ہو؟ تمہیں کیا معلوم ہے وہ کتنا بڑا عذاب خانہ ہے؟ کیا تم نے زندگی میں کبھی اللہ کا قرآن نہیں سنا، اللہ کی کتاب نہیں سنی، نبی کا فرمان نہیں سنا؟ سب کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، سنا تو تھا فکذبنا، ہمیں تو یقین نہیں آتا تھا۔ آج اللہ کے قرآن پہ تیرا میرا یقین نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین نہیں، اور کس بات پہ یقین کرے گا؟ کون سی بات تیرے لیے نہیں اٹھا کے لائی جائے؟ اور قیامت کے دن کو خطرناک میں نے اس لیے کہا کہ سردی میں 12-13 گھنٹے کا دن، گرمی کی موسم میں 16-17 گھنٹے کا دن، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن، 50,000 سنہ، قرآن کی بات ہے، یہ کسی کا قول نہیں۔ 50,000 سال کا ایک دن، اتنی سچی بات ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر سکتا ہے، چاند سورج ستارے برباد ہو سکتے ہیں، قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی، پر ہمیں یقین نہیں، نہ موت کا یقین ہے، نہ قیامت کا یقین ہے، گزر رہی بس یوں ہی۔ اگر یقین ہو تو خدا کی قسم عمر گزر جائے نیند نہ آئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50,000 سال گزر جائیں گے، کوئی آنکھ سایہ اور چھاؤں نہ دیکھ سکے گی۔ فرمایا 50,000 سال گزر جائیں گے، کوئی آنکھ پانی کا قطرہ نہ دیکھ سکے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک آدمی کی زبان تپ تپ کے گرم ہو کے اتنی لمبی باہر لٹک جائے گی، اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لفظ موت سنا ہے بس۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، اتنی بربادی آئے گی، اتنی تباہی آئے گی، اتنے لوگ تباہ ہوں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، قرآن پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو، ایک وقت ایسا آئے گا، ہر کمرے سے، ہر کوٹھی سے، ہر بنگلے سے، ہر ہوٹل سے، ہر عمارت سے، چاروں طرف سے کنجری کی آواز آنے لگے گی۔ فرمایا ہر گھر سے کنجری کی آواز آئے گی، اور حالات یہ بنیں گے، جنازہ بڑے شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ بڑے ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا، حالانکہ حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی موجود نہیں۔ تو کون سا دور ہے؟ وہ یہی ہے۔ ہم نے جس دفعہ جب دور حدیث پڑھا اور یہ حدیثیں آتی تھی تو ہم تو لڑ پڑتے تھے استادوں سے کہ سارا جان کنجر ہو جائے گا، ہر گھر سے کنجری کی آواز کیسے آئے گی؟ نبی کی بات دیکھ لو، ٹی وی نے ثابت کر دی کہ نہیں؟ مولوی کے گھر سے، پیر کے گھر سے، ماسٹر کے گھر سے، پروفیسر کے گھر سے، پیر کے گھر، سب کے گھر سے کنجری کی آواز آ رہی ہے، اور اس پر افسوس کسی کو نہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ کون سمجھائے تمہیں کہ تم نے معصوم بچوں کو، اپنی معصوم بچیوں کو بدماش بنا دیا، بےغیرت بنا دیا، اور جس کی دھی بےغیرت ہوگی اس کے پلے کیا رہ گیا؟ ٹیپ چلتی ہے، گانا ہو رہا ہے، بیٹی چائے لا رہی ہے، کھانا لا رہی ہے، گردن مار رہا ہے باپ۔ ہاں، کبھی کبھی وہ بچی سوچتی ہے بےغیرت اور کسی سے نہیں شرماتا تو مجھ سے تو شرما جا، تیری دھی ہوں میں تو، تیری چھوٹی بہن ہوں میں تو، مجھ سے تو شرم کر۔ بالکل نہیں، اور اونچی آواز، بسوں میں، ویگنوں میں گانا بجانا ہی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سارا ملک کنجروں کا ہی بن گیا۔ اس دور میں تم ایمان لے کے مرو گے، اس دور میں تمہیں کلمہ پڑھتے ہوئے موت آ سکتی ہے، اس دور میں بھی
بعض اللہ والوں کو اللہ پاک ایسی موت دیتا ہے کہ دوسروں کو بھی رشک آتا ہے. چند مہینے ہوئے، سال بھی نہیں. مولانا عبد الغنی صاحب سارے قید رحمت اللہ علیہ ہمارے مسلک کے عقیدے کے رحیم یار خان میں ایک عالم تھے. مغرب کی جماعت خود کروائی مسجد میں. بعد میں 2 سنتیں پڑھنے لگے. پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ہی موت آ گئی. سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے موت آ گئی. وضو کے ساتھ موت آ گئی. اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہوئے موت آ گئی. اور یہ طریقہ کس کا ہے؟ کبھی آپ لوگ غور نہیں کرتے. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے 1 2 نہیں 72 لاش پڑی ہیں. خاندان کا خاندان ذبح ہوا پڑا ہے. اور بقول مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے خود کے بدن پہ 80 کے قریب زخم ہے، تلواروں اور تیروں کے. لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ حسین نے جھولی پبلک کے سامنے، فوج کے سامنے، لشکر کے سامنے، یزیدیوں کے سامنے جھولی نہیں پھیلائی. حسین کتنا غیرت والا ہے. پانی نہیں مانگا، پیاسے چلے گئے، کوئی سوال نہیں کیا. اب اللہ کے حضور میں ایک سوال کیا ہے، یا اللہ میں نے اپنے نانے سے سنا ہے کہ سجدے کی موت بڑی اچھی ہے. میں سارا خاندان دے چکا ہوں، جو میرے پلے تھا سارا ہی دے دیا. میں بھی اب تیار ہوں، سجدے کی موت مانگتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نانا نے فرمایا جس حال میں مرے گا قیامت میں اسی حال میں اٹھے گا. میرے مولا میں تو سجدے سے اٹھنا چاہتا ہوں. تمہارا بھی دل کرتا ہے کہ سجدے میں موت آئے؟ زور سے بتاؤ. ہاں. تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا خیال ہے کہ دکان پہ بیٹھے بیٹھے اسرائیل کان میں کہے گا کہ وضو کر کے مسجد میں سجدے میں جا کے پڑھ جا، میں آ رہا ہوں. نماز پڑھتے نہیں، سجدے کی موت کی تمنا ہے. کس طرح سجدے میں موت آ جائے گی جب نمازیں کئی مہینوں کی قضا ہو جاتی ہیں، پھر سجدے کی موت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ پھر تو ایسی موت آئے گی. ملتان میں ایک بہت بڑے افیسر کا اخبار میں بھی آیا کہ لڑکی کے ساتھ زنا کرتا کرتا اوپر ہی مر گیا. زنا کرتا کرتا مر گیا. خدا کی قسم اخباروں میں آیا. میں اس کا نام جانتا ہوں، اس کا محکمہ جانتا ہوں، جان کے نام نہیں لیتا. مجھے پتا ہے وہ کون سے محکمے کا افیسر تھا. مجھے معلوم ہے ملتان کے کون سے علاقے میں اس کی کوٹھی تھی. آج زنا کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں. اور آپ کو فکر نہیں بالکل، جیسے اللہ کی طرف سے نوٹس آ گیا ہو کہ ساری دنیا مرے گی ہیں، بس آپ کو تو میں نے موت دینی ہی نہیں. اور ہزاروں کو تم نے ہزاروں کی قبروں پر مٹی ڈالی، ہزاروں کے جنازے پڑے، کندھے دیے، اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، صحابہ کہتے ہیں ایک دن ہم نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا؟ فرمانے لگے ہونا کیا تھا، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا، قبر نظر آئی نہیں. عثمان بیٹھ کے رونا شروع کر دیا کرتے تھے. اتنے روتے داڑھی سے آنسو گزر کر زمین پہ ٹپکتے. کسی نے پوچھ لیا امیر عثمان تجھے کیا غم ہوا؟ نبی نے تیرے بارے میں 10 مرتبہ دنیا ہی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، تجھے کیا غم ہے؟ فرمایا غم کی بات کوئی نہیں، یہ قبر ایسی اندھیری کوٹڑی ہے، اس میں ایک نہ ایک دن آنا پڑے گا. مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو. اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو. اتنا سخت منہ کڑوا ہوتا ہے، قیامت قائم ہو جائے گی مگر منہ سے تلخی نہ جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھا رہے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پر لے کے چلیں گے.
زندہ کر کے دکھانا. تشریف لے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ نوجوان زندہ ہو کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. فرمایا اچھا توبہ، تو کئی ہزار سال پرانا آدمی ہے. کہ جی ہاں، نبی کا دماغ نبی کا ہوتا ہے. فرمایا اتنا عرصہ جو قبر میں گزار بیٹھا، کچھ قبر کی خبر تو بتا. فرمایا قبر کا کچھ ماحول بتا، قبر کا کچھ حال بتا، قبر کی تو خبر بتا، قبر کا کوئی منظر بتا. علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام آپ قبر کی خبر پوچھنا چاہتے ہیں، قبر کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں، قبر کا ماحول معلوم کرنا چاہتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ کتنا عرصہ گزر گیا میری موت کو، مگر مالک کی کائنات کی قسم میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک اس وقت بھی میرا سارا جسم کڑوا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. لفظ ذائقہ قرآن نے استعمال کیا ہے، اس کا تعلق زبان سے ہے. جہاں رگے رگے ٹوٹتی ہیں، قرآن میں ہے 360 رگیں ٹوٹتی ہیں، کڑا کڑا کر کے 360 اعضاء ٹوٹتے ہیں. تو منہ میں بھی کوئی ذائقہ آتا ہے، نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا وہ ذائقہ کیسا ہے. گجرانوالے کے نوجوان مسلمانوں، میں تمہیں بتانے کے لیے آیا، اس آخری عمر میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا. مالٹا کھاتے ہو، مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، موسمی کا آپ لوگوں کو ذائقہ معلوم ہے، فلٹر کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا زبان کو ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، زمانے بھر کے پھلوں کا، فروٹ کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں جوسوں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے. پر اے نوجوانوں، تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ انہوں نے تمہیں بتایا نہیں اور تمہیں تیرے منہ میں آیا نہیں. تجھے معلوم کیا ہے کہ کس طرح موت آتی ہے؟ وہ بھی ایک نرالا ذائقہ ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو. اتنا گھبراہٹ آئے گا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا. فرمایا لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا شدید پسینہ آئے گا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا. آدمی کے جسم میں منوں کے حساب سے لہو رت خون بلد ہے. موت کا ایک جھٹکا لگنے سے قطرہ باقی نہیں رہتا. تجھے کیا معلوم ہے موت کا جھٹکا لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے. فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. رگیں ٹوٹیں گی، اعضاء چھوٹیں گے، آنکھیں پھٹ گئی، دوسرا آدمی بند کرے گا. دم نکلتے وقت منہ چر گیا، منہ پلوان کا ہے، بند کرنے کی ہمت نہیں. ہاتھ کی انگلیاں بند رہ گئی، کھول نہیں سکتا. الگ الگ پیر ہیں، ایک جگہ آدمی اپنے پیروں کو اکٹھا نہیں کر سکتا. بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی نہیں کر سکتا. مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتا. وہ الگ مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں اب تو موت بھی ایسی آ رہی ہیں، کفن کا ٹکڑا بھی ملے گا کہ نہیں، قبر کی مٹی نصیب ہوگی کہ نہیں.
جنازہ بھی ملے گا کہ نہیں، غسل بھی ملے گا کہ نہیں. یہاں ضلع جھنگ میں ہیڈ تریمو ہے، میں اس دن ایک دن وہاں گیا تھا تو بتا رہے تھے کہ دریا میں ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، سرکاری آدمیوں نے اس کو پکڑا اور نکال کر بستی والوں کے ذمے لگا دیا کہ بھئی مسلمان کی میت ہے، آخر دفن کفن کرو. مولوی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر کھولا، اعلان کیا بی بی بہنوں، دو دو چار چار آنے بچوں کے ہاتھ چندہ بھیجو، بے وارسی لاش ہے، کفن خریدنا ہے. پیسے آ گئے، کفن خرید لیا، جنازہ پڑھا، کفن پہنایا، دفن کر دیا. تیسرے دن پتا چلا جس پہ ٹکے ٹکے چندے کا کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا. اس گمنڈ میں ڈایا کرو میں کوٹھی والا ہوں، میں بنگلے والا ہوں، میں بڑی دکان والا ہوں. یہ نصیبے کی بات ہے. ہم نے کروڑا پتی بندوں پہ چندے کا کفن پڑتے دیکھا، ملا بھی نہیں. ہزاروں صورتیں ہو جاتی ہیں. ابھی چند مہینے ہوئے ملتان کے قریب پیرا غیب اسٹیشن پہ رات کے 2:05 پہ سپر ایکسپریس کا ایکسیڈنٹ ہوا. گورنمنٹ نے اخباروں میں اعلان کیا کہ 6 بوگی تباہ ہو گئی اور 5 بندے مرے، یعنی ایک بندہ 2 بوگیوں میں لٹکا ہوا تھا. مگر وہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ ٹرک بھر بھر کے لاشوں کا پتہ نہیں دریا میں پھینکے یا کسی دربے میں دبا دیے. اچھے خاصے لوگ کا کھاتے کماتے، خدائی قسم آج تک نہ جنازہ ملا نہ کفن ملا، خبر بھی نہ ملی. کبھی اپنے مقدر پہ بیٹھ کے رویا کر کہ نہ جانے میرے نصیب میں کیا ہے. ڈرتا ہی نہیں. وہ ایک بہت بڑا سیٹھ آدمی تھا، بڑا مالدار، بڑی تجارت تھی، بڑا سیٹھ تھا، بڑا کاروبار تھا، بڑی خوبصورت بیوی تھی. رات کا موسم ہے، یک موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، برف باری ہے، میاں بیوی مل کر دونوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، دل لگی ہو رہی ہے، مذاق چل رہا ہے. اچانک کسی نے دروازے پہ دستک دی، کنڈی کھٹکھٹائی. سیٹھ صاحب باہر نکلے، دیکھا ایک فقیر کھڑا ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ کہ اللہ کے نام پہ 2 روٹیاں مانگتا ہوں. اچھا، تو نے ہمارا مزہ کرکرا کر دیا، مزہ سارا بگاڑ دیا. دن تھوڑا مانگنے کے لیے رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے. فقیر کے منہ پہ تماچے مارے، لاتے ماری. وہ تو سب کی سنتا ہے. پہلے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی، پھر اس نے اس دروازے پہ صدا کر دی. اعلان کر دیا واللہ الغنی وانتم الفقراء. تو غنی ہے، سارا جہان تیرے دروازے کا گداگر، فقیر محتاج. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تمام کے تمام میرے دروازے کی فقیر ہو، محتاج ہو، میں غنی. فقیر نے سوال کر دیا میرے مولا، مانگی روٹی پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، مانگی روٹی ملی لاتے تیری مرضی. رب بے نیاز ہے، دینے پہ آئے تو دیر نہیں، لینے پہ آئے تو دیر نہیں. آج یہ گودام گیا، کل وہ اڈا گیا، پرسوں وہ دکان گئی، چند دنوں میں ٹکڑوں کا محتاج ہو گیا. جو بیوی ہر وقت دیکھ کے اپنے گھر والے کو مسکرایا کرتی تھی، ہنستی تھی، وہ بھی رو کے کہنے لگی اب تو روٹی بھی نہیں ملتی، میری جان بھی چھوڑ، طلاق دے. نے کہا ٹھیک ہے، تو کیوں رہے گی؟ اب جب میرے پاس روٹی بھی نہیں تو کیوں ٹھہرنے لگی؟ طلاق دے دی، وہ چلی گئی. حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس عورت نے دوسری جگہ جا کر شادی کر لی. ایسا ہی وقت ہے آدھی رات کا، ٹھنڈی ہوا، یخ موسم، برف باری. اس عورت یہی ہے، خامن اس کا دوسرا ہے، مل کے کھانا کھا رہے ہیں. کسی نے دروازے پہ دستک دی، اللہ نام پہ 2 روٹیاں مانگتا ہوں، اللہ نام پہ 2 روٹیاں مانگتا ہوں. اس کا خامن کہنے لگا یہ عام فقیر نہیں، پتہ نہیں اس کے پیچھے بچے بھوکے ہیں یا کوئی عورت بھوکی ہے
یا اس کے پیٹ میں کئی دن کا فاقہ ہے؟ ہم نے تو دوپہر کے بعد بھی کھایا تھا اور پکا لیں گے. یہ سارا ہی کھانا اٹھا کے اس فقیر کو دیا. عورت کھانا دینے گئی, واپس آئی تو روتی ہوئی آئی. گھر والا کہنے لگا فقیر کو دیکھ کے ڈر گئی؟ انہوں نے کہا نہیں. اور کھانا پکانے کی فکر میں رو رہی ہو کہ نہیں؟ روئی کیوں؟ عورت کہنے لگی اللہ کی بے نیازی کو دیکھ کر رونا آ گیا. میرے دروازے پہ جو بھیک کے ٹکڑے مانگنے آیا تھا, خیرات مانگنے آیا تھا, آدھی رات دستک دی تھی, مانگا تھا, میں نے اس فقیر کو پہچان لیا, میں نے اس کو جان لیا. میرا پہلا بہت بڑا اپنے زمانے کا سیٹھ آدمی میرا پہلا خامن تھا. وہ گھر والا کہنے لگا اگر گھبراہٹ کا اظہار نہ کرو ہم بھی کوئی اللہ کی بے نیازی بتائیں؟ جی آپ کیا بتائیں گے؟ اللہ کی یہ بے نیازی ہے, میں ہی وہ فقیر ہوں جس کو تیرے خامند نے لاتے تماچے مارے تھے. آج اس کی جگہ میں ہوں, میری جگہ وہ ہے. فعال لما یرید, جو چاہے کرے. کون روک سکتا ہے؟ کون دم مار سکتا ہے؟ مالداروں کے دماغ میں قدرتی خرابی ہوتی ہے ہر وقت. میں بڑا, میں بڑا, ہاں میں کتنا بڑا ہوں, کتنی دکانیں ہیں, کتنا بڑا مکان ہے, کتنی بڑی کاریں ہیں, کتنی کوٹھی ہے. خدا کی قسم جب اللہ میاں پکڑتے ہیں نا. ہمارے ملتان شہر میں ایک شیخ صاحب تھے, 24 کمرے کوٹھی میں سارے ایئر کنڈیشن. 1 مہینے کی 7 تاریخ کو تو شیخ صاحب فوت ہو گئے. ایک بیٹا تھا, 18 تاریخ کو بیگم صاحبہ فوت ہو گئی, 27 تاریخ کو بچہ فوت ہو گیا. قسم پروردگار کی اس کی کوٹھی میں نے کتے بھونکتے دیکھے. کوئی دیر ہے, تمہیں یقین نہیں آتا دنیا اجڑ رہی ہے, تمہیں موت کا یقین نہیں. اس لیے مجذوب کہتا کہ خیال کیا کر دفعتن سر پہ جب آ پہنچے اجل, دفعتن سر پہ جب آ پہنچے اجل, پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل. اور جائے گا یہ موقع نکل, پھر نہ آتا ہے گی یہ عمر بے بدل. قبرستان سے گزرتے ہیں لوگ, پتہ ہے یہ فلانے شیخ کی قبر ہے, یہ فلانے بٹ کی قبر ہے, یہ فلانے رانے کی قبر ہے. کھڑا ہو کے سوچتا کبھی نہیں کہ ایک دن میں بھی تو یہیں آ جاؤں گا, مجھے لوگ یوں یہیں ڈال جائیں گے, نہ جان ہوگی نہ پہچان ہوگی. کسی کو کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل, 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل, یہ راستہ ہی چل چلو کا ذرا سنبھل کے چل. بڑے بڑے حسین آئے, بڑے بڑے پہلوان آئے, بڑے بڑے بادشاہ آئے, زمین نے سب کھا لیے. کئی جوانوں نے دم نہ مارا, مختایا تو سیدھے ہو گئے. مبارک ان لوگوں کے لیے ہے. ہمارے ترمذی شریف بخاری شریف کے استاد حضرت مولانا عبد الخالق صاحب سارے قید و رحمت اللہ علیہ, ساری رات حضرت کی مصلی پہ گزرتی تھی. فجر کی نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتے, مراقبہ کرتے, کپڑا منہ پہ ڈال کر دن چڑھے تک اللہ اللہ کرتے. حضرت کے بھتیجے نے آ کر آواز دی کہ حضرت ناشتہ تیار ہے, کوئی جواب نہیں. پھر دوسری مرتبہ آواز دی, کوئی جواب نہیں. اتحیات کی طرح بیٹھے ہیں, ہمت کر کے کپڑا ہٹا کے نبض تو دیکھی, اللہ والے نے ایسی اللہ اللہ کی کہ اللہ ہی کے یہاں پہنچ گئے. مراقبے میں وضو کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہی رخصت ہو گئے. برا نہ ماننا, تم حاجی بیٹھے ہو, نمازی بیٹھے ہو, کبھی یہ خیال بھی کیا کتنا ستم ہے, کتنا افسوس ہے اگر بیوی کی جھولی میں موت آئی تو بیوی بے نماز, دھی کی گود میں موت آئی دی بے نماز, بیٹے کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بے نماز, داماد کے ہاتھ میں موت آئی داماد بے نماز, بھائی کے ہاتھ میں موت آئی بھائی بے نماز, ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز.
کہو یہ اتنے بے نمازی جنت میں جانے دیں گے؟ گھر کا خیال نہیں کرتے کبھی، کوئی بیگم سے نہیں پوچھتا کہ نماز پڑھی کہ نہ پڑھی، نماز پڑھی کہ نہ پڑھی، ڈرتے ہیں سارے۔ اگر 3 دن پوچھ لیا عشاء کے بعد جا کے کہ خراٹے تو لے رہی ہو، سو رہی ہو، نماز پڑھی کہ 3 دن پوچھ کے دیکھو، چوتھے دن آواز آوے کہ تیرا بستر ہو پرلی بیٹھک وچ پیا، سر کھا لیا کہ نماز پڑھی کہ نہ پڑھی، سر کھاندا ہے۔ اب نماز کو کہنے کو لوگ سر کھانا کہتے ہیں، اولاد نہیں سنتی۔ کئی سال کی بات ہے، ہم حیدرآباد جلسے پہ گئے، مولوی کہیں تھے، گرمی کا موسم تھا، کہنے لگے چلو گدو بندر گھوم کے آئیں گے۔ میں نے کہا چلو، پاگل خانہ ہے وہاں حیدرآباد میں، سلاخوں کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، کوئی کچھ بک رہا تھا، کوئی ٹکرے مار رہا تھا، ایک مولوی صاحب تسبیح پھر پڑھتے ہوئے پھریں، ایک آدمی ہمیں سے کہنے لگا بھئی یہ تو پاگل نہیں، اس کو اشارہ کیا وہ ہماری طرف آ گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کوئی پاگل ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا آپ تو تشریف لے آئے یہاں۔ کہنے لگا 3 دن جماعت میں لگائے، 3 دن تبلیغی جماعت میں لگائے، ایسا نشہ چھڑا، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، نوہوں کو، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز، نو ساروں نے ڈاکٹر سے مل کر پاگل خانے میں بند کرا دیا۔ اب تو نماز کے لیے کہتا ہوا بھی نہیں اچھا لگتا۔ کہیں تو تبلیغی جماعت کو کہتے ہیں او جی پہلے کافرانو تو مسلمان بناؤ، مسلمان اسی تو مسلمان ہے، سانو کی تبلیغ کر دے ہو۔ اور کہیں یوں کرتے ہیں، جب دوسرے کو بتائیں گے نا جماعت چلتی ہے بسترے لے کے، ایک آنکھ تو بند کر لیں گے جیسے نشان نہ مارنا ہو، اور ایک کھلی رکھیں گے، بستروں والے جا رہے ہیں، بستروں والے جا رہے ہیں، بستروں والے جا رہے ہیں۔ وہ بسترین کیا اپنا تیرے بات پر تھوڑے اٹھا کے لائے، تیرے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا بھائی؟ پاگل نہیں ہے یہ، اس سے اچھا اعلیٰ اونچا دنیا میں کام کوئی نہیں۔ علماء کرام کی محنت نے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سارے قید رحمت اللہ علیہ 20 سال تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کے موت کا انتظار فرمایا۔ 20 سال مذاق نہیں ہے۔ کون مدینے کی موت کو پسند کرے؟ یہ تو تم سارا دن سنتے ہو نا، مدینہ مدینہ مدینہ، مدینے مرنے پر راضی نہیں ہے، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اب عید کے بعد حج سیزن آئے گا، تیری بوا، پھپھی، ماسی، ممی، نانی، چچی، تائی جب حج کو چلے نا، گھر سے نکلنے کو تیار ہو، آخری دعا ہو رہی ہو، تو دعا مانگ کے دیکھ لے، یا اللہ ساڈی ماسی مدینے مر جائے، انہیں کدی آمین نہیں کہنی، چتر لا کے اتنا مارے ہی مار مار کے گنجا کر دے۔ مدینے مرنا کون پسند کرے؟ وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر نماز کے بعد دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ تیرے نام پہ شہادت کی موت مانگتا ہوں، تیرے نام پہ میری گردن اڑا دی جائے، مجھے ذبح کر دیا جائے، در تیرا ہو، سر میرا ہو، دل میرا ہو، گھر تیرا بن جائے، میرا قیمہ بنا دیا جائے، میری بوٹیاں اڑا دی جائیں، میرے چھیچڑے اڑا دیے جائیں، تیرے نام پہ میں بڑا راضی۔ آواز آئی میرے محبوب کے محبوب، او میرے فاروق اعظم، کسی کی شہادت کا کیس جب میری عدالت میں لگے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، پر اے میرے فاروق جب میری عدالت میں تیرا کیس لگے گا، گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا۔
گلی گلی عمر عمر، کون پسند کرے اللہ کے نام پہ مرنے کو؟ حکومتوں کے لیے ہزاروں مر جائیں گے، زندہ باد مردہ آباد یوں کرتے ٹھک گولی لگی ہو گیا، تماشا بنا ہوا ہے۔ جب چیئرمین میئر بنے نا، بازاروں میں اتنی فائرنگ، تڑک تڑک تڑک، توبہ اللہ توبہ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چیئرمین صاحب سب کو مروایا کریں گے، گولیاں ہی گولیاں، کام ہی کچھ نہیں رہا، گولی گولی۔ اب وہ بچے جو گولیوں سے کھیلا کرتے تھے وہ تو کم ہو گیا، اب بڑے گولی سے کھیلتے ہیں۔ کیا حال ملک کا بن گیا؟ کون شہادت مانگے؟ تجربہ کرو، جہاں جہاں صبح فجر کی نماز پڑھو گے نا، ذرا زور سے دعا مانگ دینا، یا اللہ سدا مولوی شہید ہو جاوے، انہیں قرآن رکھنے والی تپائی چک کے سر تے مارنی ہے، وہ تیرے گھروں تو کدی روٹی بھی نہیں آئی، تو مینوں مران نو پھردا ہے۔ کون پسند کرے؟ مولانا یحییٰ علی پٹنہ شہر ہندوستان میں ہے، وہاں کے ایک بزرگ ہے ہمارے مولانا یحییٰ علی۔ انگریز کا دور ہے، اقتدار ہے، انگریز کی حکومت ہے، مولانا پہ بغاوت کا کیس چلا دیا، کیس چلا کے پھانسی کا حکم دے دیا، پھانسی کی کوٹڑی میں بند ہے یحییٰ علی۔ سپرڈنٹ جیل نے گورنمنٹ انگریز کو دلی خبر کی کہ ایک مولوی ہے میری جیل کی کوٹڑی میں، پھانسی کی کوٹڑی میں ہے، میں نے معائنے بھی کرا لیے، میں نہیں سمجھ سکا۔ اس مولوی کا پھانسی کی کوٹڑی میں آنے کے بعد روز بروز وزن بڑھ رہا ہے، چہرے پہ نکھار آ رہا ہے، حسن دوبالا ہو رہا ہے، میں نہیں سمجھ سکتا کیا بات ہے۔ میرے ڈاکٹر بھی عاجز ہیں، میں بھی عاجز۔ بڑے ڈاکٹروں کی ٹیم آئی دلی سے، انہوں نے معائنہ کیا، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ آخر انگریز ایک ہاتھ مان کھڑا ہوگا کہ ہم ہار گئے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کوٹڑی میں تو رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، ادموا آدمی ہو جاتا ہے، کئی مر جاتے ہیں پہلے ہی، آپ کا وزن کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ چہرے پہ نکھار کیوں آ رہا ہے؟ یہ حسن تو بالا کیوں ہو رہا ہے؟ مولانا فرمانے لگے میری تمنا پوری ہونے کا وقت قریب آیا، میری حسرت پوری ہونے کا وقت قریب آیا، میری آرزو پوری ہونے کا وقت قریب آیا، میرا شوق پورا ہونے کا وقت قریب آیا، میرا ذوق پورا ہونے کا وقت قریب آیا۔ جب سے میں نے قرآن پڑھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں جو میرے نام پہ سر کٹا دے گا، میری راہ میں مر جائے گا، اس کو اتنا اونچا کرتا ہوں دنیا میں اس کو مردہ نہیں کہنے دیتا۔ اس شوق میں جو جو وقت قریب آ رہا ہے، جو جو میرا خون بڑھ رہا ہے، میں خوش ہو رہا ہوں، صحابہ کرام سے ملوں گا، نبی کا دیدار کروں گا، جنت میں جاؤں گا، مجھے ڈر نہیں، میں تو جنت لیے پھرتا ہوں اپنے سر پہ۔ جب یہ نیتیں ہوں نا پھر آدمی شوق سے کرتا ہے۔ اور کچھ مقدر کی بازی بھی ہے، نعرے نہ لگانا، مقدر کی بازی بھی ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے 4 سال تو مالٹے میں کھڑے ہو کر چکی پیسی، اور تمنا تھی کہ میری بوٹیاں اڑا دی جائیں، میرا قیمہ بن جائے، لیکن شہادت نہ ملی۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر دعائیں مانگی، نہ ملی۔ یہ مولانا حق نواز جنگوی مرحوم نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے دعا مانگ لی، ادھر دعا مانگی ادھر منظور ہو گئی۔ موچی والے کے تھانے میں جب الٹا لٹکا کے مارا اس وقت مانگ لی، میاں والی کی جیل میں پٹائی کی وہاں مانگ لی۔ بھولا ہوا سبق یاد دلا گیا حق نواز کہ دین کے لیے یوں قربانی دینی پڑتی ہیں۔ غریب آدمی تھا، دیہات کے رہنے والا تھا، دولت کا چسکا نہ تھا، اس کے پاس سر تھا وہی دے گیا۔ دوسری دعا فاروق اعظم فرماتے تھے وَجَعَلْ مَوْتَنَا فِي بَلَدِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدینے میں قبر عطا فرما، قبر کی جگہ عطا فرما۔
تو شیخ الحدیث مرحوم نے 20 سال کاٹے، مدینے میں موت آئی، جنازہ ادھر سے گزرا جہاں سے صدیق اکبر کا جنازہ گزرا، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ گزرا۔ تیرا جنازہ پارک میں ہوگا، میرا جنازہ گراؤنڈ میں ہوگا، شیخ الحدیث کا جنازہ مسجد نبی میں رکھا۔ نہ گیا مدینے میں، قاریوں سے علماء سے یہ سب باتیں پوچھ کے آیا، وہ سب حیران تھے کہ سعودی حکومت نے قبر بنائی، جنازے کے ساتھ ہم لوگ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران تھے کہ گویا اللہ میاں نے یوں آواز دے دی، او زکریا ساری عمر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی، فضائل کی کتابیں لکھی، تبلیغی جماعت کی سرپرستی فرمائی، کروڑوں بے نمازی نمازی بنا دیا، کروڑوں بے دین دیندار بنا دیا، میں تجھے دنیا ہی میں نواز دوں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں قبر کی جگہ مل گئی۔ ادھر سیدہ زینب ہے، ادھر سیدہ رقیہ ہے، ادھر سیدہ ام کلثوم ہے، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 پھوپھیاں ہیں، ہماری 9 مائیں ہیں، 10,000 حضور کے جرنیل سوئے ہوئے ہیں، درمیان میں قبر کی جگہ مل گئی۔ کون ان چیزوں کو سوچتا ہے؟ ورنہ آج کل تو موت ایسی آ رہی ہیں، جمعے میں 35 برس ہو گئے ملتان میں جمعہ پڑھاتے ہیں، لیکن جمعے پہ ایک نوجوان آیا، کہنا قاری صاحب دعا بخشش کر دینا، میری دادی انتقال کر گئی۔ میں نے کہا یار بیمار تھی؟ کہ نہیں جی۔ میں نے کہا اور کیا ہوا؟ VCR دیکھ رہی تھی، دیکھتی دیکھتی لیٹ گئی اور مر گئی۔ میں نے کہا ایسی خوش نصیب، ایسی خوش نصیب VCR کے سامنے مر گئی؟ جا دادی کی قبر پہ لکھ دے حضرت VCR شہید رحمت اللہ علیہ، اور میں نے کہا دادی کا عرس بھرنا ہمیشہ۔ یوں موت آ رہی ہے آج، تو تیرے میرے سامنے کوئی نئی چیز اٹھ آئے گی جس سے یوں؟ اللہ میاں نے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، میرے محبوب کی محبوب، مدینہ تو کیا تجھے اپنے محبوب کے اتنا قریب جگہ دوں گا، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کیا کر۔ جانتے ہی نہیں لوگ کیا مدینہ۔ باولپور ریاست میں ایک دن میں بس پہ چڑھنے لگا، عورت اتر رہی تھی، بچے کافی سارے ساتھ تھے۔ میں نے سرائے کی زبان میں سکھایا، جب میں آگا شالا ونج مرے مدینے پاسے تھی، ہوں سمجھا میں کو گال کر دی ہے، آخر تو ونج مرے مدینے۔ میں آخیا آمین، آج یہ گالا مولوی کمڑا، کسے بتاؤں مدینہ کیا چیز ہے؟ کون جانے مدینہ کیا شے ہے؟ وہ جگہ ہے جس پہ عرش بھی قربان، جنت الفردوس بھی قربان، ایسی اونچی جگہ ہے، جنت بھی قربان، جنت الفردوس بھی قربان۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ آج کل تو لوگ حج کو جاتے ہوئے پہلے پروپگنڈا شروع کر دیں، دعا کرنا جی اللہ خیر نال جاوے، کیوں وہاں بم برس رہے ہیں، کیا کرے گا واپس یہاں کے؟ بڑے دیکھے میں نے مدینے میں، ذرا سی تکلیف ہو جائے نا سفارت خان میں بھاگ رہے ہیں، میری طبیعت بہت خراب ہے، میں بچاؤ، میں بچاؤ، اور ویسے عاشق بنے پھرتے ہیں۔ اور جس وقت دیکھو مدینہ، بڑے بڑے بزرگ، مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، خدا کی قسم اللہ میرے بزرگوں سے اتنا راضی ہے، مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کو مائی حلیمہ کے قدموں میں قبر کی جگہ مل گئی۔ ذرا نگاہ تو اٹھا، اور میرے بزرگوں کے مقابلے میں کوئی تقوی نہیں لا سکتا، پرہیزگاری نہیں لا سکتا۔ قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا بے نماز کے ہاتھ کا۔ تم کہتے ہو گے او جی انہاں دے خلیفے ہوں گے،
وہ پکا چھوڑیں جو اصل وہ تو نمازی تھے نہیں. امتحان بھی ہوا. کراچی سے سمندری جہاز میں سوار ہوئے. جہاز کاملا نماز نہیں پڑھتا. 13 دن میں جدے جہاز پہنچا. نماز تو انہوں نے نہ پڑھی اور 13 دن لگاتار فاقہ لاہور ہی نے کر دیا. 13 دن کا فاقہ. مانتا ہوں ہم مولویوں کے دلوں میں بھی نماز کی عظمت نہیں ہے. عادی بنے ہوئے ہیں. آ یار ہوٹل پہ کھانا کھاؤ. آ یار سامنے ہوٹل. ڈرتے ہوئے صبح 2-4 بسکٹ چاپ کر باہر نکلتے ہیں. نکلتے ہوئے دروازے پہ کھڑے ہو کر بیگم کی طرف منہ کر کے میری روٹی پکانے کی لوڑ نہیں, ہوٹل تو کھا لگا. اور ہوٹلوں پہ جو چھوکرے آٹا گونتے ہیں نا, گونتے گونتے کبھی آگے سے کھجایا کبھی پیچھے سے کھجایا, لون پان کی لوڑ ہی نہیں. اس کا نام تقوی نہیں, اس کا نام پرہیزگاری نہیں. قبلہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی شادی ہوئی. گھر والی آئی. اندازہ لا جس دن شادی ہے لاہوری کی اس دن بھی فاقہ ہے, دوسرے دن بھی فاقہ, تیسرے دن بھی فاقہ. گھر والی سے فرمانے لگے میرے یہاں تو فاقوں کا ڈیرا ہے, چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے یہاں کچھ مل جائے گا. تیری میری دھی ہوندی, تیری میری بہن ہوندی نا, اسے ویلے ٹور بولنی. رو دیا لاہوری کی گھر والی نے. فرمایا میں نے فاقے کا شکوہ کب کیا, شکایت کب کی؟ میں تو اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں. مجھے شیخ التفسیر مل گیا, مجھے شیخ الحدیث مل گیا, مجھے متقی پرہیزگار مل گیا, مجھے وقت کا ابدال مل گیا, مجھے وقت کا کتب مل گیا, مجھے وقت کا غوث مل گیا, مجھے اللہ والا مل گیا. لاہوری اندھا نہ کہنا اس دروازے سے باہر میرا جنازہ جائے گا, میرے قدم نہ جائیں گے. ہماری بیٹی کو کوئی اگر یہ بات کہتا تو برقع اٹھا کے السلام علیکم. انتظار کی تکلیف نہ کرنا. کون اس برداشت کرے بابا, کس کی مجال ہے؟ یہ تو کرنے والے کرتے ہیں. آج تم پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھتے, یہ اے سی میں بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھتے, قالینوں پہ, مخملوں کے جا نمازوں پہ, صوفہ سیٹوں پہ, مسحریوں پہ قرآن نہیں پڑھتے. میرے پیر حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مالٹے کی جیل میں 4 سال تک مکئی پیستے پیستے قرآن یاد کیا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھا شیخ مدنی بجائے یوں سیدھا لیٹنے کے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں. فرمایا نوجوان سیدھا لیٹ کر آرام کر لیں, وہ مکئی بھی تیار ہے جو پیسنی ہے. عرض کیا حضرت جی مالٹے میں یک موسم ہے, برف باری ہے, ٹھنڈا موسم ہے, چکی چلا چلا کر بوڑھے شیخ الہند کے ہاتھ پیروں پہ ورم آ گیا. تہجد کے لیے اٹھتے ہو, ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو, تکلیف ہوتی ہے, میں لوٹا پانی کا بھر کے اپنے پیٹ کے نیچے دبائے پڑا ہوں. چلو گرم نہ ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہ ہوگا. آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے, میں یہ پانی پیش کروں گا. آپ تہجد کی نماز میں اللہ کا قرآن پڑھیں گے, میرا بیڑا پار ہو جائے گا. 18 برس تک مدینے پاک میں روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر نبی کی حدیث پاک پڑھائی. پیسے لے کر نہیں, کسی ملک کا جنٹ بن کے نہیں, تنخواہ لے کے نہیں. خود لکھتے ہیں بیوی بچوں کو بعض مرتبہ اتنی پریشانی ہوتی, دیکھے نہ جاتے روتے ہوئے. میں مدینے کی گلیوں میں نکل جاتا, اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کے فروٹوں کے پھینکے ہوئے چھلکے معیار کی گلیوں سے اٹھا لاتا, پانی میں دھو کر سارا خاندان ان چھلکوں کو چبا جاتا. اوپر سے پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری ساری رات قرآن پڑھتے تھے. فرمایا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی. مصیبت کا سجدہ کافی ہے. حسین نے دعا مانگی, یا اللہ سجدے کی موت عطا فرما.
تاکہ تو بھی گواہ ہو جائے اور میرا نانا بھی راضی ہو جائے کہ میں سجدے سے اٹھ کے آیا ہوں۔ اصل تو مسلمان نماز ہی نہیں مرتا۔ 2 دن 10 دن مہینہ پہلے تکلیف ہو گئی، کھانا پرہیزی چلے گا، دوا کا خرچہ بڑھے گا، ڈاکٹر کا خرچہ بڑھے گا، لیکن انشاءاللہ سب سے پہلے نماز چھوٹے گی۔ اگر وہ مریض کوشش بھی کرے یار میرا تیمم کرا دو، میں وضو کر کے نماز ادا کروں، اور خیر ہے جی تسی چنگے ہو جاؤ گے نا، مڑ اٹھ کے پھر اچھے ساری نماز پڑھنا، لے کوشش ہوتی ہے نمازی نہ مرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے زخمی تو تھے، کبھی ہوش آتا کبھی بے ہوشی ہو جاتی، کوئی یوں ہاتھ لگاتا کہ جی نماز کا وقت ہے، فرمایا ہاں اچھا کیا مجھے جگاؤ، بے نماز کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ 5 وقت کا باقی ہے، 5 وقت کی نماز کا باقی ہے، آج پرواہ نہیں۔ باپ بیٹے کی ہمیشہ لڑائی ہوگی، بھی کیوں لڑ رہے ہیں؟ جی کمائی لیا کے بیگم نو دیندا سانو دیندا ہی نہیں، یا آپ کھا جاندا ہے پتہ نہیں کتنے کھوندا سانو دیندا ہی نہیں، کدی نہیں لڑائی دیکھو کہ باپ بیٹا کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہ باپ کہتا ہے بدبخت بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بالکل نماز پہ لڑائی نہیں ہو۔ میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا ساری زندگی میں کسی آدمی نے کسی عورت کو طلاق دی ہو اس لیے کہ میں نے اس کو بہت کہا یہ بدبخت نماز نہیں پڑھتی، میں نہیں رکھتا۔ مرچا زیادہ ہو جائیں گے نا پھر تو سوٹا تیار ہے، انڈی بگڑ جائے تو سوٹا تیار ہے، نماز نہ پڑھے کچھ بھی تیار نہیں۔ یہ تبلیغ والے یہی سکھاتے ہیں، یہی بتاتے ہیں، اللہ کے بندو موت سے پہلے سجدے کرتے ہوئے جاؤ، اللہ رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، معافی عطا فرمائے گا۔ کوشش کرو مرتے مرتے سجدے کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ، قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤ۔ کوشش کون کرے؟ یقین نہیں، قبیلہ، خاندان، دکان، کوٹھی، بنگلہ، وزارت بے وفا ہے، اللہ کا قرآن وفادار ہے۔ سارے کہہ دو اللہ قرآن وفادار ہے۔ سارا گھر چھوڑ کے چلا جائے قبر میں، حدیث شریف میں آتا ہے ایک بڑا خوبصورت آدمی میت کے پاس قبر میں بیٹھ جاتا ہے، بندہ کہ تو کون ہے؟ کہ میں تبارک اللہ جی کی صورت ہوں، تو نے ایسی پکی یاری لگائی تھی کہ مجھے پڑھے بغیر تجھے نیند نہیں آتی، تو میں بھی کچی یاری نہیں رکھتی، قبر میں تیرے ساتھ، حشر میں تیرے ساتھ، جب تک جنت میں نہ پہنچا دوں میں تجھ سے الگ نہیں ہوں۔ ہے کوئی اتنا وفادار؟ سورت یاسین کہتی ہے اگر صبح کی نماز کے بعد مجھے میری تلاوت کر لیا کرے، مالک کی کائنات کی قسم سارا دن کے حادثوں سے، خطروں سے، پریشانیوں سے حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ آیت الکرسی کہتی ہے اگر سوتے وقت تو مجھے 3 مرتبہ پڑھ کے دروازے کی طرف پھونک مار دیا کرے، ساری رات تو سویا کر، حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ سورہ قل ہو اللہ چھوٹی سی سورت ہے، کہتی ہے اگر تو مجھے 3 مرتبہ پڑھ کے اپنی ماں، اپنے باپ، کسی اور کو بخش دے، میں تیری ماں کی قبر پہ پورا قرآن بن کے پہنچ جاؤں گی۔ پڑھنی نہیں، مزاج نہیں، عادت نہیں، مولویوں کے پاس چکر لگا رہے ہیں۔ ہم نے تو یہ کام کبھی کیے نہیں۔ میں ایک دن ایک مدرسے میں بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا، مولوی کہنے لگا 10 قرآن چاہیے جی، لے جاؤ۔ پھر ایک اور آ گیا 5 قرآن چاہیے جی، لے جاؤ۔ ایسا کاغذوں والا قرآن دے رہے ہوں گے، وہ لے جا رہے ہوں گے۔ وہ میں نے پوچھ لیا بعد میں مولوی صاحب مطلب یہ کیا لے جا رہے تھے، کیا لینے آئے تھے، پیسے بھی دے رہے ہیں؟ او جی تانوں نہیں پتا، سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا میں نے کہا یوں ہی ٹھرو لگا دیا کیا؟ اور لا حول ولا قوت۔ میں کہ کچہری میں ٹھگی دیکھی، بازار میں ٹھگی دیکھی، قرآن میں بھی ٹھگی ہو گئی۔ ایسے یوں ہی یہ جام صادق علی نہیں سندھ کا وزیر اعلیٰ، اس کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، میرا یار تھا کامدین، میرا ایک دوست ان کا ملازم تھا۔ یہ پاکستان میں سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، 95,000 ایکڑ زمین ہے ان کی، 95,000 ایکڑ، اس سے بڑا پاکستان میں ذمہ دار نہیں ہے۔
52 मोरियां बहुत बड़ी नहर की सारे इसी के रकबे में है। जाम सादिक अली की मां मर गई। इनके करीब ये कस्बा बेरानी में वहां गया हुआ था, मेरा दोस्त था। उसने टेलीफोन पे इसको ताजियत की इसकी मां की। कहने लगा जी 80 तो कुरान शरीफ खत्म कर दिए और 1.25 कलमा पढ़ के बख्श दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। जब उसने टेलीफोन रखा ना, मैं पिक मार पड़ा तो किसी नहीं करा फिर ऐसे ही। कहने लगा चुप कर, इंशाल्लाह तीसरे दिन माल आवेगा। वाकई तीसरे दिन में वही था, बिस्तरे पर के ट्रक आया, मंजे, उस औरत के सोने के जेवरात जो थे सारे वहीं आ गए। अब इस बात का क्या इलाज करें? तुम भी तो झूठ को ही मानते हो, सच को मानते ही नहीं। जब तक मौलवी ठगी ना मारे, कोई बदमाशी ना करे, तुम्हारा साथ नहीं जमता। नाम नहीं बताऊंगा। इसी मस्जिद में एक मौलवी साहब खतीब था, कभी की बात है। इसी मस्जिद में मैं 7 कमरे में बैठा था। मगरिब के बाद तकरीर मेरी कहीं और थी। आदत है जहां जलसा हो वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती, बच्चे बड़े गड़बड़ गड़बड़ कहीं और पढ़ता हूँ। अब बिलांगरिया वाले में पढ़ के आया हूँ। तो एक सूटत बूटत आदमी आया, मौलवी साहब ने अलमारी खोल ली, 2 सेर मिठाई का डब्बा दिया, उसको 100 का नोट दिया। वो मुझे बताया मेरे साथी ने कि मिठाई का डब्बा ले लिया। आग नहीं लग गई मौलवियों को दिया करेंगे, मौलवियों से लिया। मैंने कहा ये कौन है जो मौलवियों को जेल के ले गया? अब मैं तो सर हो गया मौलवी साहब के। मैंने कहा जी ये कौन था? अजी बस था, छोड़ो। मन नहीं ना, बड़ी मुश्किल से मानना। सारी अनीब तू तो पागल है। मैंने कहा पागल है। कहने लगा अगर जुमे में बकवास ना करें तो लोग बहादुर नहीं मानते, लोग बहादुर नहीं मानते। और वो बकवास अगर गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए तो घर नहीं रह सकते। मैंने ये सीआईडी वाला है, इसका महीना बांध रखा है, मैं कुछ बकता रहूं, ये कोई रिपोर्ट नहीं करता। बात याद आ गई, इसी मस्जिद का खतीब था। अर्ज ये है कि अब दुनिया से ले जाने के लिए नजर मारो, कौन सा अमल, कौन सा यकीन, कितने इत्कादात, कितने नेकियां हमने बना रखी हैं। आखिर जाना तो है, इनकार कोई नहीं कर सकता। फरमाया इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अपनी किताब को पढ़, खुद फैसला कर, तू जन्नती है कि दोज़खी है, हम दफा नहीं लगाते, तू बता। लेकिन नई बात बता दूं, दिल करता हूं तुम्हारा बता दूं। हाँ, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, किसी से झगड़ने की जरूरत नहीं, किसी से फतवा लेने की जरूरत नहीं। मैं ऐसी तरकीब बताऊंगा, आप अपना पता कर सकते हैं मैं जन्नती हूं या दोज़खी। किसी से ना पूछो, अपने दिल से पूछो। अगर इस जिंदगी में कुरान सुनने में मजा आता है, पढ़ने में बड़ा दिल लगता है, सुरूर आता है, दुरूद शरीफ में दिल लगता है, इस्तिग़फ़ार अल्लाह अल्लाह करने में दिल लगता है, तो फैसला कर, गुनाहगार तो बंदा होता ही है, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। और अगर कंजरियों के बदमाश औरतों के गाने में बड़ा मजा आता है, बड़ा लुत्फ आता है, नींद भी नहीं आती, तो किसी से झगड़ा ना कर, खुद फैसला कर कि कोरा जानवी है। तैयारी का कौन सा वक्त आएगा? अल्लाह वालों ने तो मेहनत कर दी। पूरी दुनिया में इस वक्त करोड़ आदमी जमात में चल रहा है। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, बर्रे सगीर। पिछले साल रायमंड का इज्तिमा जब दुआ होकर खत्म हुआ, सारा जान भागता है, मैं भी भाग रहा था सवारी की तरफ। एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा, सलाम किया और फिर कहने लगा बताओ मैं कौन हूं। अब सारा जमाना भाग रहा है, ऐसे मौके में गुस्सा तो बड़ा आया, पर वो रायमंड के बयानों का कोई असर था नहीं, थप्पड़ मारता। वाह भाई वाह, ये टाइम है पूछने का मैं कौन हूं। खैर मैंने थोड़ा सा दिमाग पे वजन दिया, वो 2-1 दफा बोला, मैं पहचान गया। मैंने कहा मौलाना गुलाम रब्बानी है पठान, मेरी साथ 35 साल पहले तौरे हदीस पढ़ा था। तो वो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा यार हम भी लड़का था, तुम भी छोकरा था, अब तो दोनों बुढ़े हो गए, तेरा दिमाग अब भी काम करता है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह करता है। और मैंने कहा तेरा क्या हाल है? कहने लगा जी पहले कुछ नहीं था,
2 साल से अच्छा हो गया। मैंने कहा क्यों, तेरा कोई हीरोइन का चक्कर लग गया? कि नहीं 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 नहीं, तौबा तौबा। मैंने कहा अच्छा, और फिर कोई असले का ट्रक निकल गया होगा? कि नहीं नहीं नहीं। फिर मैंने कहा हमारे पास तो पठानों की 2 ही चीजें हैं, तू खुद बता। कहने लगा जी मैं लग गया हूं तबलीगी जमात में। मैंने कहा ये तो हजारों लाखों फिर बिस्तरे उठा हुआ, ये तो कोई खास बात। कहने लगा आगे तो सुन। मैंने कहा सुना। तो बुजुर्गों ने हमारी तश्कील ऐसी जगह करती, न उन्होंने हमें मस्जिद में दाखिल होने दिया, न बस्ती में बैठने दिया। डंडे ले आए, सबको मारा, किसी का सर फोड़ दिया, किसी का घुटना तोड़ा, किसी का टखना तोड़ा। हमने बड़ी कोशिश की जमने की, मगर जम ना सके। हम सारे रोते रोते जंगल को निकल गए। मगरिब पड़ी, ईशा पड़ी, ना खाना पकाया, ना चाय पकाई, और ना किसी ने एक दूसरे से बात की। बिल्कुल रो में सारे, कोई ने एक दूसरे से बात करे। मौलवी कसम खा के कहता था कि हम 12-13 आदमी सारे सो गए, उस रात में इतनी बड़ी दौलत मिली कि तमाम के तमाम को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में सबको ज़ियारत हो गई। और इस हालत में ज़ियारत हुई कि आप ताइफ की तरफ से तशरीफ ला रहे हैं और जख्मी हैं। दिखा दिया तुम्हें आज मार पड़ी है, मैं कब का जख्मी फिर रहा हूं। इस कुरान के पीछे, कल में नमाज के पीछे मैं कब से जख्मी फिर रहा हूं। तो इंशाअल्लाह सारे इरादा करो, नमाज सही हो जाएगी, मसाइल की प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएंगे सारे। तबलीग में वक्त लगाओगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे मुसलमानों को जमात के साथ होके काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।